الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں، اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں اس میں سے علم عطا کیا گیا ہے مگر وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کے متعلق ہم کچھ تشریحات، کچھ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا عطا فرمایا ہے وہ کر رہے تھے، اور اس کے لیے حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف، سید شاہ محی الدین قادری ویلوری اور حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولرا رحمۃ اللہ علیہم، ان سے ہم استفادہ کر رہے تھے۔ جو روح کے متعلق ہم نے 4 باتیں پہلے پڑھی ہیں پہلے 4 دنوں میں، وہ ایک تو یہ تھی اس کا خلاصہ کہ جو روح ہے انسانی جسم میں مدبر ہے اور متحرک ہے، اور انسان اس کا محتاج ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا غنی ہے اور ساری خلقت اس کی محتاج ہے، جیسے انسانی جسم میں روح کا محتاج سارا جسم ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو انسانی جسم کی مدبر ہے وہ روح ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح ساری کائنات میں رب کا کوئی شریک نہیں۔ تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جیسے جسم کا کوئی حصہ روح کے ارادہ اور مشیت کے بغیر کام نہیں کر سکتا، حرکات و سکنات نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کائنات میں کوئی چیز جنبش تک نہیں لے سکتی۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جسم میں جو بھی چیز حرکت کرتی ہے روح کو اس کا علم اور شعور ہوتا ہے، اسی طرح پوری کائنات میں جو چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے اور شعور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے، علیم الخبیر ہے۔ 5ویں بات جو حضرت محی الدین المعروف حضرت محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ یوں ہے، 5ویں چیز الخامس، وہ یہ ہے لما کانا ھذا الجسد لم یکن فیہ شیء اقرب الی الروح من شیء بل هو اقرب الی کل شیء فی الجسد علمنا انہ قریب الی کل شیء لیس شیء اقرب الیہ من شیء ولا شیء بعد الیہ من شیء لا بمعنی قرب المسافۃ لانہ منزہ عن ذلک۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی تشریح کا جو روح کے متعلق 5ویں چیز حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جب اس جسم میں کوئی شے روح کی طرف دوسری شے کی نسبت قریب تر نہیں بلکہ جسم میں وہی روح ہر شے سے قریب تر ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے قریب تر ہے اور کوئی شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ قریب نہیں، اور کوئی شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ بعید نہیں ہے، اور یہ قرب و بعد مسافت کے لحاظ سے نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کیا کمال تشریح کی ہے توحید سمجھانے کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی جسم کے ایک ایک سیل بہت چھوٹا ہوتا ہے، کہ اس کے اندر بھی سائنس والے جانتے ہیں بہت ایک دنیا بسی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی قسم کا سیل ہو، لیور سیل ہو، گردے کا سیل ہو، آنکھ کا سیل ہو، یہ سب الگ ہیں، پھر دل کا سیل ہو، بیسک یونٹ ہے نا، سیل از دا بیسک
structural and functional unit of an organism or any shape, anyone. Cell basic functional بھی ہے اور structural unit ہے, structure بھی ہے اسی میں function ہے. تو ایک سیل میں ایک پوری دنیا ہے, تو روح اس سیل میں بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک سیل میں سب سے قریب تر انسان کے جسم میں روح ہے. اس سے زیادہ اور کوئی چیز قریب نہیں ہے. اتنی قربت جو ہے, پھر یہ اس میں کوئی دوری نہیں ہے. اسی طرح اسی بات سے سمجھانے کے لیے حضرت نے جو فرمایا ہے, حضرت المعروف محی الدین ویلوری قادری نے, کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر شے سے قریب تر ہے. قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. اس کا مخاطب انسان اور جن بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کریں. ایک ترجمہ اس کا یہ بھی لوگ کرتے ہیں جو عرفان الہی کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں, کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ میری قربت اختیار کریں, میری معرفت اختیار کریں. عبادت اللہ کی معرفت ہے نا, کہ تم اس کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. جی اگر کیفیت پیدا نہیں ہوتی, حدیث ہے یہ, تو کم از کم یہ تو جان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کے توحید ہے یہ کہ جتنی بھی کائنات ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب تر ہے. یعنی جتنی روح انسانی جسم کے قریب تر ہے نا, اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے قریب ہے. اس لیے وہ قریب ہونے کے باوجود تمہارا رازق بھی ہے, تمہارا خالق بھی ہے, تمہارا دستگیر بھی ہے, تمہارا مددگار بھی ہے, تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے, تمہیں مارے گا بھی, تمہیں قائم دائم رکھے ہوئے ہے. تم جب بیمار ہوتے ہو تمہیں صحت بھی دیتا ہے, جب تم بھوکے ہوتے ہو تمہیں کھلاتا بھی ہے. قریب جو ہے, قریبی کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. جب تم پیاسے ہوتے ہو تو وہ تمہیں پلا دیتا ہے, جب تمہیں لباس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تمہیں پہنا دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا اس حوالے سے واقعہ یاد آتا ہے کہ جب آپ پانی پیتے تو کہتے یا رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے پلا دیا, اگر تو مجھے نہ پلاتا تو میں پیاسا ہی رہ جاتا. اور پھر فرماتے جب کھانا کھاتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا, اگر تو مجھے نہ کھلاتا تو میں بھوکا رہ جاتا. پھر جب کوئی کپڑا پہنتے تو کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پہنایا, اگر تو مجھے نہ پہناتا تو میں ننگا ہی رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی پھر ندا آتی ہے نا, فرمایا قرآن مجید میں اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا, کہ بے شک وہ میرا ایسے برگزیدہ بندے تھے جو شکر کرنے والے تھے ہر نعمت پر. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے قریب ہے, ہم دور ہیں اللہ سے لیکن اپنی کوتاہیوں سے دور ہیں. دوسرے ایک بات جو یہاں یہ سمجھائی ہے کہ یہ جو دوری ہے اور قربت ہے اس میں فاصلہ نہیں ہے, اس میں مسافت نہیں ہے, اس میں ڈسٹینس نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دوری اور نزدیکی سے پاک ہے, ورنہ پھر اس کا جسم ظاہر ہوگا. یہ آگے آئے گی بات انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ روح سے پاک ہے. مخلوق میں اور اللہ میں یہی فرق ہے. مین فرق دیکھیں کیا ہے کہ اللہ بغیر جسم کے اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ کی روح نہیں ہے. ہمیں جسم سے نوازا گیا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک, بلکہ جھنجھوڑا گیا ہے. میں آیت پڑھ دوں, یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم, اے لوگو, غالباً یہ یا ایھا الانسان ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکہ میں رکھا ہوا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ ذات ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا, تمہاری نوک پلک سنواری, تمہیں درست کیا اور تمہیں معتدل بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس طرح سے چاہا تمہاری شکل و صورت دی. اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے,
مخلوق کو شکل دی ہے، خود روح سے پاک ہے لیکن مخلوق میں روح پھونکی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔